اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قالا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر ولم آکو بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، یہ سورۃ مریم کی 3 آیات ہیں، 20، 21 اور 22۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، ایلچی ہوں، تاکہ تجھے ایک پاک اور نیک لڑکا دوں۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، یعنی اس فرشتہ سے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو بذریعہ ایک فرشتہ کے ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ حالانکہ مریم جو تھی وہ کمباری تھی، وہ شادی شدہ نہیں تھی، تبھی اس نے فرشتہ سے کہا تھا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، ذکی غلام کیسے پیدا ہوگا، کیونکہ نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے جواب میں کہا تھا کہ مریم، بالکل جو تو نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ ہی تو بدکار ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں کہ میں کسی عورت کو بغیر شادی کے بھی اس کے ہاں میں لڑکا پیدا کر سکتا ہوں۔
تو بعد میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کے ہاں یہ ذکی غلام پیدا کیا، جس کا سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے اصل خطبہ کی طرف۔ 1.5-2 ہفتے پہلے سامعین کرام کسی محمد یحییٰ صاحب نے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ایک ممبر عزیزم ودود احمد صاحب کو 7 سوالات بغرض جواب لکھے تھے۔ اپنی فیس بک میں بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ سوال، اور اب یہ سوال چلتے چلتے میرے تک پہنچ چکے ہیں، اور چونکہ یہ سوال میرے حوالے سے ہی کیے گئے ہیں کیونکہ میں دعوے دار ہوں معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، لہذا آج میں جو سوال کنندہ ہے محمد یحییٰ صاحب، اس کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ اس خطبہ میں دوں گا، اور یہ کل 7 سوال ہیں۔ میں دیکھوں گا آج کتنے سوالوں کا میں جواب دے پاؤں گا۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ افادہ عام کے لیے میں خود ان سوالوں کے جواب خطبہ جمعہ میں دوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پہلا سوال جو ہے محمد یحییٰ صاحب ودود احمد سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا یہ درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے حقیقی بیٹے کو ہی پسر موعود سمجھتے رہے؟ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہاں یا نہ میں یہ جواب دیا جائے۔ تو میں ابتداً میں یہ کہنا چاہتا ہوں محمد یحییٰ صاحب کو کہ آپ نے سوال کر دیا ہے اور پابند کر دیا ہے کہ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے، جبکہ آپ کو علم ہوگا، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیے جا سکتے۔ اگر ہاں یا نہ میں جواب دیے جائیں تو اس سے کنفیوژن مزید پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی اسی مقصد کے لیے یہ سوال کیا ہے اور آگے پابند کر دیا ہے کہ ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے۔ تو میں سر دست آپ کو کہتا ہوں جواباً کہ میں اس کا جواب ہاں میں دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب السلام زندگی بھر پسر موعود کو اپنا حقیقی بیٹا ہی سمجھتے رہے تھے اور اپنی اولاد میں ہی ڈھونڈتے رہے تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے سوال یہ کیا ہے اور ہاں اور نہ میں جواب مانگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں اس عاجز سے، وہ یہ ہے کہ اگر محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام پسر موعود کو، مسلم موعود کو حقیقی بیٹا سمجھتے رہے تھے اور اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تھے، تو پھر یہ عاجز یعنی خاکسار مدعی ذکی غلام مسیح الزماں اس پسر موعود سے، اس مسلم موعود سے روحانی فرزند کیوں مراد لے رہے ہیں؟ تو میں محمد یحییٰ صاحب کو بھی اور دیگر قارئین کو بھی، سامعین کو بھی ان کے اس سوال کا جواب ذرا تفصیل سے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے جواب کی مزید وضاحت ہو جائے۔ سامعین اکرام، یہ جو حقیقی بیٹے کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ حضور السلام پسر موعود کو سمجھتے رہے ہیں، دراصل 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی ہے ہوشیارپور کے چلہ کے دوران حضور السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں جو مرکزی کردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ فرمایا محمدی مریم سے، وہ ذکی غلام ہے۔ تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو 2 وجودوں کی بشارت دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ لیکن ذکی غلام کے آگے ملہم نے بریکٹ میں لڑکا لکھا ہے۔ یہ 2 وجود ہیں، ایک وجی اور پاک لڑکا ہے، ایک ذکی غلام ہے۔ لیکن شروع میں جو ملہم تھا اس نے ان دونوں وجودوں کو، لڑکے اور ذکی غلام دونوں کو ایک وجود سمجھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وجی اور پاک لڑکا ہے، اسی کا آگے ذکر کیا گیا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یعنی ان کا یہ فہم تھا یا انہوں نے یہ سمجھا۔
اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آگے انہوں نے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے ملہم نے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الہامی عبارت اس طرح نازل ہوئی تھی ملہم پر کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب ملہم ان دونوں وجودوں کو، ذکی غلام کو اور لڑکے کو، ایک وجود سمجھ رہا ہے اور وجود بھی اپنا لڑکا، حقیقی لڑکا سمجھ رہا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو پھر اس سے اللہ نے آگے لڑکے کی مزید وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا کیا ہوگا۔ اللہ نے فرماتا ہے وہ تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اس لیے ملہم نے یعنی محمدی مریم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں اپنے قلم سے لڑکا لفظ لکھ دیا۔ یہ لڑکا کا لفظ جو ہے الہامی نہیں، ملہم کا اپنا قیاس اور اجتہاد تھا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیشگوئی کے بعد سب سے پہلے ملہم کے گھر میں 7 اگست 1887 کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضور علیہ السلام نے بشیر احمد رکھا۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ حضور صاحب نے ایک ہی وجود سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے، 2 پیشگوئیاں نہیں ہیں، لہذا حضور صاحب نے اس وجود کی پیشگوئی جو ہے پس موت کی یا مسلم موت کی پیشگوئی کو حضور صاحب نے اس لڑکے پر لگا دیا، بشیر احمد پر لگایا۔ تو جیسا کہ حضور صاحب جب بشیر احمد پیدا ہوئے تو اس کی پیدائش کے موقع پر حضور صاحب اشتہار بنام خوشخبری میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیشگوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج 16 ذی-القعدہ 1304 ہجری مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس لڑکے کے متعلق مولود مسعود کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صاحب اسی کو، بشیر احمد کو، پسر موت یا مسلم موت خیال انہوں نے کر لیا تھا کہ یہی وہ پسر موت ہے۔ لیکن بعد ازاں ہوتا کیا ہے سامعین کرام؟ بعد ازاں ہوتا یہ ہے کہ یہ لڑکا جو بشیر احمد اول ہے 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گیا۔ تو جب یہ لڑکا فوت ہوا بشیر احمد اول، تو اس کے بعد جماعت احمدیہ میں ملہم کے لیے بھی اور باقی جو لوگ تھے ان کے لیے بھی ایک سخت ابتلا آ گیا، لیکن بعض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثابت قدم رہے اور انہوں نے اس کو ابتلا سمجھا، اور یہ تھا بھی ابتلا ہی۔ تو اس کے بعد حضور صاحب نے بتایا اپنے جو انتہائی قریبی دوست تھے مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ میں غلطی کی تھی، اس کو 2 وجود تھے، ایک سمجھ بیٹھا تھا میں، جیسا کہ آپ ان کے نام خط میں لکھتے ہیں۔ یہ مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 20 فروری کی پیشگوئی در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ اسی طرح حضور صاحب 4 دسمبر کا جو خط ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام 1888 کو لکھا تھا حضور صاحب نے، اس میں حضور صاحب لکھتے ہیں یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے،
کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بات کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی دو پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ یہ تذکرہ صفحہ 109 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ حضور صاحب نے جس پیشگوئی کے متعلق شروع میں یہ خیال کر لیا کہ یہ ایک ہی وجود ہے یا ایک ہی پیشگوئی ہے، جبکہ امر واقعہ یہ تھا کہ وہ دو پیشگوئیاں تھیں، دو وجود تھے، ایک لڑکا تھا، ایک ذکی غلام تھا۔ لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی پیشگوئی میں وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام کی نہ اس پیشگوئی میں مفصل میں، نہ آئندہ ملہم کی زندگی میں آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کیا ہوگا، کون ہوگا، آپ کا لڑکا ہوگا یا آپ کا روحانی فرزند ہوگا یا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ملہم کو اس ذکی غلام کی حقیقت سے لا علم رکھا، لیکن لڑکے کے متعلق اسی پیشگوئی میں اللہ نے وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ سامعین کرام، اس واقعہ کے بعد یعنی ایک بہت سخت ابتلا تھا ملہم کے لیے، بشیر احمد اول کی وفات۔ تو بشیر احمد اول کی وفات کے بعد ملہم نے اپنے لڑکوں کے نام جو ہے بطور تفاور رکھنے شروع کر دیے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اب جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا نہیں یقینی طور پر، تب تک میں کسی لڑکے کے متعلق یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کھول کر انکشاف کر دے گا مجھ پر تو پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر جب دوسرا لڑکا پیدا ہوا یعنی بشیر ثانی، یہ 12 جنوری 1899 کی بات ہے۔ اس دن یہ بشیر ثانی پیدا ہوئے تھے، تو اس کی پیدائش کے موقع پر حضور اسام نے ایک اشتہار تکمیل تبلیغ لکھا اشاعت کے لیے، اور اسی دن 12 جنوری کو 1899 کو بشیر ثانی پیدا ہوئے تھے۔ تو بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر حضور اسام فرماتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ ہے۔ حضور اسام فرماتے ہیں، آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب نے ان الفاظ میں صاف بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر اس دوسرے بشیر کا نام صرف محض تفاول کے طور پر رکھا، بشیر اور محمود، یعنی بشیر الدین محمود احمد، لیکن حضور نے صاف فرمایا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلم موعود ہے یا کہ نہیں ہے یا کوئی اور ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد پھر بشیر ثانی کے بعد پھر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام حضور صاحب نے بشیر احمد رکھا، اس کا نام ہی بطور تفاور رکھا، اس کے متعلق بھی حضور صاحب نے کوئی نہیں فرمایا کہ یہ مسلم موعود ہوگا۔ اور بشیر احمد کے بعد پھر شریف احمد پیدا ہوئے حضور صاحب کے لڑکے، تو شریف احمد کا نام بھی حضور صاحب نے بطور تفاور رکھا، اور ان کی پیدائش کے موقع پر حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شریف احمد مسلم موعود ہوگا یا مسلم موعود ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ شریف احمد کے بعد 14 جون 1899 کو اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کے گھر میں ایک اور لڑکا پیدا کیا، اور اس لڑکے کا نام حضور صاحب نے مبارک احمد رکھا۔ اور جب یہ لڑکا پیدا ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے بشیر احمد اول کی طرح اب کی بار چوتھے لڑکے کے متعلق حضور صاحب نے پیش گوئی جو پسے موت سے متعلق تھی یا مسلم موت جو پیش ہوئی تھی، وہ اس کو اس چوتھے لڑکے پر حضور صاحب نے چسپاں کیا کہ یہی وہ لڑکا ہے کہ جس کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں مجھے بطور مسلم موعود خبر دی گئی تھی۔
مثال کے طور پر جیسا کہ سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے، جو نہ صرف آپ علیہ السلام کی فہم بلکہ الہام کے مطابق پسر موعود یعنی مسلم موعود تھا۔ جیسا کہ آپ ہم اپنی کتاب انجام آتم میں آپ فرماتے ہیں، یہ عربی ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی۔ سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو، پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے، اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحات 182، بحوالہ انجام آتم مطبوعہ 1897۔ اسی طرح حضور صاحب اسی کتاب میں فرماتے ہیں 222 تا 223 صفحات پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ عبارت لکھی گئی تھی۔ ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے، اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔ تو یہ تو عبارتیں میں نے پڑھی ہیں انجام آتم کی کتاب کی۔ اس کے بعد سامعین کرام، جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ 14 جون 1899 کے دن آپ علیہ السلام کا چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد پیدا ہوا۔ آپ نے اس کا نام اس لڑکے کا مبارک احمد رکھا۔ تو اس کے متعلق حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر حضور صاحب کی الفاظ ہیں، تریاق القلوب کتاب ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے۔ اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ اور دوسرا حضور صاحب فرماتے ہیں اسی صفحہ پر فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا۔ یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب اس بچے کے متعلق، یعنی چوتھے لڑکے کے متعلق، ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لڑکا مولود مسعود ہے، ایسے ہی جیسے بشیر احمد اول کے متعلق حضور صاحب فرمایا تھا کہ مولود مسعود، ایسے ہی اس چوتھے لڑکے کے متعلق بھی فرما رہے ہیں۔ دوسرا حضور صاحب نے فرمایا کہ اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ ظاہر ہے کہ 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیش گوئی ہے وہ مسلم موعود کے بارے میں تو ہے، اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود ہے، پسر موعود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت کا نام دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پیشگوئی کے شروع میں فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تریاق القلوب میں حضور صاحب نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے حوالہ سے یہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو اس بچے پر، اس لڑکے پر چسپاں کر دیے۔ تو اب آگے ہوتا کیا ہے؟ حضور صاحب نے تو یہ پیشگوئی مبارک احمد پر چسپاں کر دی، بعد ازاں کیا ہوتا ہے؟ بعد ازاں مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی؟ سامعین کرام سنیے کہ ستمبر 1907 میں جب مبارک احمد کی 8 سال کی عمر تھی، ملہم نے مبارک احمد کے متعلق ایک خواب دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہو گیا، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، پھر آگے چلے گئے
تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ تذکرہ صفحہ 618۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کے عالم میں حضور صاحب دیکھتے ہیں کہ مبارک احمد غرق ہو جاتا ہے کسی تالاب میں۔ جب تلاش کرتے جاتے ہیں اندر تو مبارک احمد تو نہیں ملتا، لیکن اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہوتا ہے۔ آگے پھر 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد فوت ہو جاتا ہے، اور جب مبارک احمد فوت ہو گیا 16 ستمبر 1907 کے دن، مبارک احمد کی وفات کے بعد اسی دن اللہ تعالیٰ ملہم پر یہ الہام نازل فرماتا ہے، انا نبشروک بغلام حلیم ینزل، انا نبشروک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی یہ جس دن فوت ہوا مبارک احمد، اس کی وفات کے بعد یہ الہام نازل ہوا ملہم پر۔ اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ ایک اور الہام نازل فرماتا ہے ملہم پر، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا نبشروک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ یہ تذکرہ صفحہ 622 پر الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، اسی الہام کے متعلق حضور اسلام 5 نومبر 1907 اشتہار نمبر 279 میں فرماتے ہیں۔ یہ تذکرہ صفحہ 622 اور مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 587 پر حضور صلی کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی فرماتے ہیں، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشروک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، یعنی ایک حلیم غلام کی ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام ہوگا اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، یہ اکتوبر 1907 کی بات ہے۔ اس کے بعد حضور صلی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کو امید تھی کہ میرے گھر میں مسیح مبارک احمد پیدا ہوگا، اور وہ اس کے تولد کا انتظار کرتے رہے، لیکن مسیح مبارک احمد بطور جسمانی لڑکے، حقیقی لڑکے کے آپ علیہ السلام کے گھر میں پیدا نہ ہوا، حتیٰ کہ آپ 26 مئی 1908 کو اس جہان سے کوچ کر گئے، یعنی وفات پا گئے۔ تو میں یہ جو سوال کنندہ ہے جس نے یہ سوال کی ہے، میں اس کو بتاتا ہوں کہ واقعی حضور اسلام یہ سمجھتے رہے تھے کہ یہ جو ذکی غلام ہے، یہ پس موعود ہے، یہ میرا جسمانی بیٹا ہوگا، اور وہ اپنی بچوں کے، لڑکوں کے نام بھی بطور اتفاق رکھتے رہے، اس کے لیے کہ ان کو خیال تھا، وہ یا سمجھتے تھے، حتیٰ کہ مسیح مبارک احمد کے متعلق وہ قیاس کرتے رہے کہ میرے گھر میں پیدا ہوگا، لیکن وہ مسیح مبارک احمد سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں پیدا ہوا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے بات قطعی طور پر یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ ملہم سمجھتا تھا کہ پس موعود میرا جسمانی لڑکا ہے اور میرے گھر میں پیدا ہوگا، جبکہ عملاً یہ مسیح مبارک جو تھا یہی پس موعود تھا، اور یہ ملہم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ تو اس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ملہم کے یہ جو الہامات ہیں یہ تو سارے سچے ہیں، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس میں کوئی شک کیا جائے۔ جب ملہم کے یہ سارے الہامات، جو 13 الہام مبشر الہام نازل ہوئے تھے غلام کے حوالہ سے محمدی مریم پر، جب یہ 13 الہام سچے ہیں تو پھر اس سے سوائے اس بات کی اور کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ جو پس موعود تھا، یہ مسیح موعود جو ہے، یہ ملہم کا، محمدی مریم کا کوئی جسمانی بیٹا نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو ضرور پیدا ہوتا، یہ کوئی روحانی فرزند تھا جس نے اپنے آخری الہام یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد ملہم کی جماعت میں پیدا ہونا تھا، ملہم کی نسل میں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، اور اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کی روحانی جو اولاد ہے پوری جماعت، اس میں سے کسی جگہ پر بھی اس کو پیدا کر سکتا ہے۔
تو یہ بات قطعی ثابت ہو گئی کہ جو الہام ہیں 13 وہ سچے ہیں، اور یہ بھی اور حق اور سچ ہے کہ وہ جو پس موت تھا بطور جسمانی لڑکا، بطور حقیقی بیٹا کے ملہم کے گھر میں وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملہم کو سوال کنندہ کو اس کے جواب مل گیا ہوگا اس کا سوال کا، لیکن ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو ذکی غلام یعنی پس موت کی حقیقت سے کیوں لا علم رکھا؟ کیوں نہ ان پر کھولا کہ یہ تیرا جسمانی بیٹا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نبی پر کوئی الہامی پیشگوئی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ملہم کی جماعت کی یا اس کی امت کی آزمائش یا ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگوئی کی حقیقت کو ملہم پر نہیں کھولتا، اس نبی پر نہیں کھولتا، یعنی ملہم کو اس پیشگوئی کی حقیقت سے لا علم رکھتا ہے یا پیشگوئی کی حقیقت کو مخفی رکھتا ہے اور ملہم پر یا نبی پر نہیں کھولتا۔ مثال کے طور پر خود حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر فرماتے ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں اسی حوالے سے وہ فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کی رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور اسی طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع تو دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ امید ہے سامعین کرام کو بھی اور محمد یحییٰ صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس الہامی پیشگوئی کی حقیقت جو ہے، ذکی غلام کی حقیقت، پس موت کی حقیقت سے ملہم کو، محمدی مریم کو، حضرت مرزا غلام السلام کو کیوں لا علم رکھا؟ اسی لیے لا علم رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کی جماعت کی، ملہم کی اولاد کی بعد میں آزمائش کرنی تھی کہ وہ اس پیشگوئی جو ہے ذکی غلام کی، مسلم موت کی، اس کے حوالہ سے وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملہم سے ذکی غلام کی حقیقت یا پس موت کی حقیقت کو لا علم رکھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم پر ذکی غلام کی حقیقت کھول دی ہو آخری جب ان کی آخری زندگی تھی، یعنی مسیح مبارکہ کے بعد، یعنی اپنی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ظاہر کر دیا ہو کہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے، یہ تیرا کوئی روحانی فرزند ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مرسل کو منع کر دیا ہو کہ تو نے یہ بات اپنی جماعت کو نہیں بتانی، لوگوں کو نہیں بتانی، یہ تجھے میں صرف بتا رہا ہوں۔ تو حضور صاحب نے اس بات کو آگے لوگوں کو نہ بتایا ہو۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی جو الہامی پیشگوئیاں ہیں ان سے اپنے برگزیدہ جو نبی ہیں بعض اوقات ان کو علم ہی نہیں دیتا، اور بعض کر اگر علم دیتا ہے تو ان کو ان کے افشا سے، ان کے علم آگے لوگوں کو بتانے سے منع کر دیتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی محمد یحییٰ صاحب کو علم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پس موت کی پیشگوئی ہے یا پس موت سلسلے میں جو حضور صاحب ہیں وہ ساری زندگی وہ سمجھتے رہے، خیال کرتے رہے، ان کا خیال تھا کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہوگا، لیکن خیال کر لینا، قیاس کرنا، خواہش کرنا، یہ تو کوئی
ایسی بات نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بہت ساری آزمائشیں ہوئیں تو وہ اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب کر کے فرمایا واضب طلع ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اس آیت مبارک میں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض باتوں کے ذریعے سے آزمایا اور اس نے ان کو پورا کر دکھایا، اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے یقین لوگوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی امام بنانا۔ اللہ نے فرمایا ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بتا دیا کہ ضرور میں تیری اولاد میں سے بھی بعض کو امام بناؤں گا، لیکن جو تیری اولاد میں سے ظالم بن جائیں گے، بھٹک جائیں گے، گمراہی کا رستہ اختیار کر لیں گے، ظالم بن جائیں گے، میرا ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ میں ان ظالموں کو نہیں امام بناؤں گا۔ امام انہی کو بناؤں گا تیری نسل میں سے، تیری اولاد میں سے، جو تیری طریق پر چلنے والے ہوں گے، تیری راہ پر، سیدھے رستے پر چلنے والے ہوں گے، میں ان کو ضرور تیری طرح امام بناؤں گا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی لین لگا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ظالم بھی پیدا ہو گئے۔ یوسف کے بھائی کون تھے؟ وہ کیا ایک نبی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ایک دادا نبی کے پوتے نہیں تھے؟ کیا ابو الانبیاء یعنی ایک پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے نہیں تھے؟ وہ اپنے نبی بھائی کو کنویں میں پھینکتے پھر رہے تھے۔ کیسا وہ ظالم تھے وہ۔ ایسے ہی خانہ کعبہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے ہیں، تو اس وقت خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خالص عبادت کے لیے بنایا تھا، اللہ کا گھر، اس میں وہ جو لوگ کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی تھی۔ وہ ان میں بت رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی اللہ کے گھر کو انہوں نے بت کدہ بنا دیا تھا، بتوں کا گھر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی امام بنانا، میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی بنانا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے بندے کو ٹھیک ہے، میں تیری اولاد میں سے بھی بعض کو امام بناؤں گا، لیکن جو تیری اولاد میں سے ظالم بنیں گے، توحید سے دور ہو جائیں گے، سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے، شرک کریں گے، میں ان میں سے کسی کو بھی امام نہیں بناؤں گا۔ تو یہ تو پہلا سوال تھا محمد یحییٰ صاحب کا۔ اگلا سوال میں ان کا پڑھتا ہوں اب۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ ودود احمد صاحب سے وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کے عقیدہ کے مطابق کس کی قرآن فہمی زیادہ تھی؟ الف یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، بے جنبہ صاحب۔ اب یہ تقابل وہ کر رہے ہیں قرآن فہمی کے مقابلے میں، یہ سوال ہے۔ اس سوال کا بھی، یہ سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، یہ تقویٰ پر مبنی سوال نہیں ہے۔ اگر تقویٰ پر مبنی سوال ہوں تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے سوال نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو واضح رہے کہ قرآن فہمی کے حوالہ سے، اور میں سوال کنندہ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن فہمی کے حوالے سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بالمقابل اس کے مئو ذکی غلام یعنی اس عاجز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور متقی اور صالح فطر لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں میں اس قسم کے تقابل نہیں کیا کرتے۔ تو یہ تو سوال میں ہی تقابل کا پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے، کوئی مقاصد کچھ اور ہے۔ حالانکہ سوالات بغرض علم ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی اور مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے بتایا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں خدا کے، ان میں تقابل نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں سوال کو نظر سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر احمدی مسلمان آپ سے یہ سوال کر دے کہ قرآن فہمی کے مقابلے سے کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مقابلہ ہے، کس کی، ان دونوں وجودوں میں سے کس کی قرآن فہمی زیادہ تھی، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ جب آپ کہیں گے کہ یقیناً آن کی قرآن فہمی زیادہ تھی، بالکل زیادہ تھی، ساتھ ہی وہ سوال کر دے گا کہ پھر
انہوں نے کیوں نہیں پھر ہمیں بتایا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو میں پیش گوئی کر رہا ہوں وہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی نہیں میں کر رہا، وہ تو فوت ہو چکا ہے، تو کیوں نہیں بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو وہ کہہ دے گا کہ چونکہ قرآن کریم کی فہم جو آسم کا بہت زیادہ تھا مرزا صاحب کے مقابلے میں، تو پھر اب مرزا صاحب اگر جو کہتے پھرتے ہیں کہ مسیح ابن فوت ہو گیا ہے تو ہم کیسے اس کو مان لیں گے، کیونکہ ان کا تو فہم ہی نہیں آسم جتنا وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہوتی ہیں اعتراض کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں اس قسم کے سوال. تو میں نے صاحب بتا دیا ہے کہ اس عاجز کا یعنی موعظ ذکی غلام مسیح الزمان کا اپنی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بالمقابل قرآن فہمی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں میری. میں ان کے آگے ایک بچہ ہوں، بلکہ میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں. مجھے جو کچھ ملا ہے ان کی دعا کے نتیجے میں ملا ہے، میرا اپنے اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میں تو ایک بہت کمزور انسان ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے پایا ہے انشاءاللہ آگے بھی پاؤں گا، یہ میں اپنی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا کے نتیجے میں ہی پاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے روحانی باپ ہیں، اس کی برکت، اس کا فیض میرے اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو کچھ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو علم کی باتیں کر رہا ہوں یہ اسی وجہ سے مجھے مل گئی ہیں. میرا قرآن فہمی کے حوالہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، میں ان کا بچہ بھی نہیں ہوں. دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک کتاب مکنون ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. یہ سورۃ واقعہ کی آیات نمبر 77 سے 80 تک ہیں، 4 آیات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس میں ضرور ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے. یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے ایک چھپی ہوئی کتاب میں. اس کی حقیقت متطہرین پاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ پاک کر دیتا ہے، پاک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان پر یہ ان کی اس قرآن کی حقیقت کھلتی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں بتایا ہے. اور اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہی آیات کے حوالہ سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کرامت الصادقین صفحہ 10 اور 11 پر فرماتے ہیں میں مواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو، اور قسم اس بات پر ہے کہ یہ قرآن عظیم و شان کتاب ہے اور اس کی تعلیمات سنت اللہ کے مخالف نہیں، بلکہ اس کی تمام تعلیمات کتاب مکنون یعنی صحیفہ فطرت میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے دقائق کو وہی لوگ معلوم کرتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں. اس جگہ اللہ جل شانہ نے مواقع النجوم قسم کھا کر اس طرح اشارہ کیا کہ جیسے ستارے نہایت بلندی کی وجہ سے نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں، مگر وہ اصل میں نقطوں کی طرح نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں. ایسا ہی قرآن کریم اپنی نہایت بلندی اور علو شان کی وجہ سے کم نظروں کے آنکھوں سے مخفی ہے، اور جن کی غبار دور ہو جاوے وہ ان کو دیکھتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے دقائق عالیہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں سے مخصوص ہیں، جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پاک کرتا ہے. اور یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر علم قرآن مخصوص بندوں سے خاص کیا گیا ہے تو دوسروں سے نافرمانی کی حالت میں کیوں کر مواخذہ ہوگا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جواب میں، کیونکہ قرآن کریم کی وہ تعلیم جو مدار ایمان ہے وہ عام فہم ہے جس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایسی نہیں ہے کہ کسی پڑھنے والے سے مخفی رہ سکے. یعنی قرآن کریم میں جو
احکامات ہیں، جو ممنوع چیزیں ہیں یا جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ احکامات بالکل سادہ ہیں، سمپل ہیں، جس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے. تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اگر وہ اہم فہم نہ ہوتی تو کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا، مگر حقائق معارف چونکہ مدار ایمان نہیں، صرف زیادت عرفان کے موجب ہیں، اس لیے صرف خواص کو اس کوچہ میں راہ دیا گا، کیونکہ وہ دراصل مواہب اور روحانی نعمتیں ہیں جو ایمان کے بعد کامل الایمان لوگوں کو ملا کرتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن فہمی ہے، تو یہ ایک بند کتاب ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ پہلے پاک کرتا ہے، پاک کر کے پھر ان پر علم و حکمت کے خزانے جو ہیں قرآن میں چھپے ہوئے ان کو کھولتا ہے. علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک محاورہ ہے، ہر سخن بکتے و ہر نقطہ مقام دارد، یعنی ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوا کرتا ہے، اور جب اس کا موقع اور محل نہ ہو تو وہ بات نہیں کہی جاتی، نہ کھلا کرتی یا نہ اس کا انکشاف ہوتا ہے. قرآن کریم میں سامعین کرام بے شک یہ ہر قسم کے علوم کا خزانہ ہے، لیکن اس کے باوجود وقت کے ساتھ قرآن کریم کے یہ مخفی جو خزانے ہیں اس میں وہ کھلتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ مثال علم و معرفت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ سورت الانعام کی 104 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اپنی ذات کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت لطیف اور ہمیشہ خبر رکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق ایک عرفان اور ایک علم دیا ہے لوگوں کو، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وجود پر یہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی تھی، سب سے زیادہ فہم اس ہستی کو تھا اس قرآن کا، وہ علم رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے ابھی محاورہ پڑھا ہے، ہر سخن بکتے و ہر نقطہ مقام دارت، جتنا علم کی ضرورت تھی اس زمانے میں، یعنی 1500 سال پہلے حضرت وسلم کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے وسلم کو ہمیشہ کے لیے علم اس کا دیا ہوا تھا، لیکن اتنا ہی ان کے منہ سے نکلوایا جتنی ضرورت تھی، انہوں نے فرما دیا، بتا دیا. اور اس کے بعد جیسے جیسے ہر 100 سال کے بعد تجدید دین کے لیے مجددین مبعوث ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم دیتا رہا. اللہ تعالیٰ سے علم پا کر قرآن کریم میں سے، قرآن کریم کا ہی علم تھا جس کی بدولت وہ ہر صدی میں جو بدیاں غلط باتیں دین میں داخل ہو گئی تھیں ان کی وہ اصلاح کرتے رہے، ان کی تجدید کرتے رہے. اور 100 سال قبل پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام آئے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کا علم دیا، اور اس سے علم پا کر انہوں نے پھر دین اسلام کی تجدید کی اور اس کے غلبے اور اس کی فتح کے سامان پیدا کیے دنیا میں. تو میں مثال دیتا ہوں، ایک موضوع کے متعلق سوال دیتا ہوں، ذات باری تعالیٰ کے متعلق میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ، یہ صورت ابھی میں نے پڑھی ہے، الانعام کی آیت نمبر 104 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آنکھیں اس تک پہنچ نہیں سکتی لیکن وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے، وہ بہت لطیف اور ہمیشہ خبر رکھنے والا ہے. سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی عرفان کے متعلق اپنی زمانے میں یہ فرمایا تھا لوگوں کو کہ انسان اور خدا کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، یعنی واسطے ہیں. یہ اس زمانے میں اتنی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے آنسم کو علم دیا، آنسم نے کھول کر بیان کر دیا کہ اے لوگو، ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان 70,000 واسطے ہیں. لیکن پھر ہر صدی پر جتنی علم کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے جس صدی میں جو بھی اپنے مجدد کو مبعوث کیا اس کو علم دیا قرآن میں سے، اسی علم معرفت کے حوالے سے بھی. پھر 1 صدی قبل سامعین کرام، جب حضرت مرزا غلام علیہ السلام
بطور مجدد الفاخر، بطور امتی نبی کے، بطور امام مہدی و مسیح السلام کے مبعوث ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو علم و معرفت جو ایک اور رنگ میں دیا، تھوڑا سا مزید کھول دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، واسطے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی شورائے آفاق جو آپ کی تصنیف تھی اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 369 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم و معرفت کے حوالہ سے یہ بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا علت و معلول کے نظام سے باہر نہیں، بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فرع کے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا، اور پھر یا دوسری علت کسی اور علت پر وعلی ھذا القیاس، اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علت معلول کا یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو، تو بے ضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ پس جس پر اس تمام کی انتہا ہے وہی خدا ہے۔ اب دیکھیں سامعین کرام، 1500 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، انہوں نے علم اور معرفت کے حوالے سے یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان 70,000 واسطے ہیں، 70,000 حجاب ہیں۔ یہ بھی ایک معرفت تھی اس زمانے کے لحاظ سے، جتنی ضرورت تھی لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لوگوں کو۔ پھر 1400 سال کے بعد ان کا غلام جب ظاہر ہوا اس دنیا میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ تو بے ضرورت ماننا پڑے گا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ پس جس پر اس تمام کی انتہا ہے وہی خدا ہے، کہ یعنی علت المعلول کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ جہاں پر ختم ہوتا ہے جا کے، پہلے تو مادی دنیا ہے، پھر مادی دنیا کے بعد غیر مادی دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں، یعنی میٹا فزیکل ورلڈ میں، پھر آگے میٹا فزیکل ورلڈ سے آگے فلاسفیکل ورلڈ شروع ہو جاتی ہے، جس پر جا کر یہ علت المعلول کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ یہ دیکھیں، بات وہی ہے، بات اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ایک تبدیلی پیدا ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے خدا اور ہم میں 70,000 حجاب ہیں۔ آپ علیہ السلام کے غلام نے فرما دیا 1400 سال کے بعد کہ یہ علت اور معلول کا جو سلسلہ ہے، جہاں پر ختم ہوتا ہے، جہاں پر وہ ختم ہوتا ہے وہاں پر ہمارا رب ہے، ہمارے رب پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 100 سال کے بعد، یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر، محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کے موذکی غلام، یعنی اس عجز پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو عرفان ہے اس رنگ میں کھولا ہے کہ اللہ نے مجھے الہام خبر دی ہے کہ میں کیا ہوں، میں اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق کا بھی وہی مطلب ہے جو حضرت مرزا صاحب سامنے بتایا ہے کہ علت اور معلول کا جہاں پر اختتام ہوتا ہے وہیں پر خدا ہے، یعنی خدا پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق کا وہی مطلب ہے جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان 70,000 حجاب ہے۔ اس کا وہی مطلب ہے جیسا مجھے اطلاع دی گئی ہے، الہام کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ بات وہی ہے، حقیقت وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان جو ہے، اللہ تعالیٰ تو وہی وجود ہے جو 1500 سال پہلے تھا، یا جس کی آنسم نے خبر دی تھی کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان 70,000 واسطے ہیں، وہی خدا ہے۔ تو 1300 یعنی 14ویں صدی میں حضرت وسلم کے غلام نے تھوڑی سی معرفت میں اس رنگ میں بتا دی کہ علت اور معلول کا یہ سسٹم ہے، یہ اس دنیا میں یہ ہمارے خدا پر جا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اول کاز یا ہم لاسٹ کاز کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ تو اس عاجز پر وہی علم و معرفت
جس کی آنس نے خبر دی تھی، جس کی 1 صدی قبل پہلے محمدی مریم نے خبر دی تھی، اس کو ایک اور رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر انکشاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، یعنی وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے. اور اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ جہاں پر علت اور معلول کا سلسلہ ختم ہوتا ہے وہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. اور وہی ہے جس کے متعلق ہمارے آقا حضرت محمد وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے اور سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، 70,000 واسطے ہیں. بات ایک ہی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ایک محاورہ پڑھا ہے، ہر سخن بکتے با ہر نقطہ مقام دارد. تو اس کے مطابق پھر یہ قرآن کا ہی علم ہے. میں یہ جو چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیں اور قرآن سے مجھے ملی. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے 1 صدی قبل جو علم و معرفت بتایا لوگوں کو وہ بھی قرآن سے ملا. انہوں نے قرآن سے خبر دی، لوگوں کو بتایا. تو آن حضرت پر تو قرآن خود نازل ہوا تھا، وہ تو ہر قسم کا علم اور معرفت جو قرآن میں نازل ہوئی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے آن پر کھول دیا تھا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مقابلہ کرنا کہ جی مرزا صاحب کی قرآن فہمی زیادہ تھی یا جنبا صاحب کی زیادہ، یہ دیکھو یہ تقویٰ پر کھڑے ہو کر قائم ہو کر سوالات علم کی غرض سے پوچھنے چاہیے، نہ کہ کوئی ڈرامہ کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اس قسم کی تقابل نہیں کرنی چاہیے کہ جی فلاں کا کیا قرآن فہم تھا. یعنی اگر کوئی کہے کہ آسم کا قرآن فہم زیادہ تھا یا مرزا صاحب اسلم کا تھا، دیکھو جی آسم علم و معرفت کے بادشاہ تھے، ان پر قرآن نازل ہوا تھا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ہو یا کوئی اور مجدد ہو یا یہ عاجز ہو، ہم سب آسم کے ذل ہیں اس دنیا میں، ان کے غلام ہیں. ان کی برکت، ان کے فیض پا کر ان سے ہمیں علم و معرفت میں یا جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے رہا ہے ان کی برکت سے، ان کے فیض سے ہمیں دے رہا ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس قسم کے سوال جن میں بدنیتی ہو ایسے نہیں کرنی چاہیے. علم کی غرض کے لیے سوال کرنے چاہیے اور مقابلے اور تقابل نہیں کرنے چاہیے لوگوں میں. اور ایک اور میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. مثال کے طور پر ورچوئس نالج، نیکی علم ہے. 2500 سال پہلے سقراط نے ایک نظریہ دنیا آگے پیش کیا تھا. 2500 سال سے سقراط کے اس نظریے کو ایز اے ایتھیکل تھیوری، یعنی ایک اخلاقی نظریہ کے دنیا فلسفے میں پڑھایا جا رہا ہے. حالانکہ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ورچوئس نالج جو سقراط کا جو نظریہ ہے یہ نظریہ اخلاقی نظریہ نہیں بلکہ یہ نظریہ علم ہے. اٹ از تھیوری آف نالج، اٹ از ناٹ ایتھیکل تھیوری. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ابھی اسی سال میں کسی وقت بھی میں چاہتا ہوں کہ علم کی حقیقت کے متعلق خطبات کا ایک سلسلہ میں شروع کروں اور لوگوں کو بتاؤں علم کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ واٹ از نالج ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور واٹ از ریئلٹی، یہ دونوں ایک ہی سوال ہیں. واٹ از نالج، واٹ از ریئلٹی، دونوں ایک ہی سوال ہیں، ایک ہی ذات کے بارے میں ہیں. کیونکہ جو علم ہے وہی حقیقت ہے اور جو حقیقت ہے وہی علم ہے. تو بہرحال یہ دوسرا سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ محمد یحییٰ صاحب کو جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ. باقی جو ان کے سوال ہیں 5 ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو میں 5 کا جواب دے دوں. تو اللہ تعالیٰ سامعین کرام کو فہم بھی دے اور ان کے علم اور معرفت میں ترقی بھی دے ان کو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس قسم کے مقابلے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں نہیں کرنے چاہیے کہ یہ اس کا فہم زیادہ تھا یا فلاں کا فہم زیادہ تھا. یہ اس سے اللہ بھی پسند نہیں کرتا اور پھر یہ چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ جو سوال نیک نیتی سے نہیں کیا جا رہے. نیک نیتی کے ساتھ سوال کرو، بغرض علم کرو سوال. تو باقی کسی کو ماننا کسی کو نہیں ماننا یہ ہر انسان کا اپنا حق ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو بہر ان باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے. تو میں حضور صاحب کے چند اشعار پر اپنا خطبہ جو ہے ختم کرتا ہوں. میرے آقا محمد مریم حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں. آج میری بھی یہی کیفیت ہے، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار. کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دون سے پار.
اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا. آج میرے اخراج مکاتے میرے بچوں کے، میرے ساتھیوں کے، یہ کیوں ہیں؟ کچھ لوگوں کی نظر میں نعوذ باللہ من ذالک میں کافر ہو گیا ہوں. اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر الصحن یار. اس رخوے روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، اس رخوے روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دل پر کہ مجھ پر آشکار. قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار. کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. سامعین کرام، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.